یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ ٹی وی پرسنالٹی اوپرا ونفری کا کہنا ہے، خاندان ایسا ہونا چاہیے جہاں آپ خود کو مکمل محسوس کریں، جہاں آپ کو قبول کیا جائے اور سراہا یعنی اپریشیٹ کیا جائے۔ جب آپ گرنے لگیں تو آپ کو وہ سنبھال لیں، آپ کے نیچے محافظ نرم گدا بچھا دیں۔ آپ کی فیملی آپ کو یاد دلاتی رہے کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو، آپ کے چیلنجز، آپ کی مشکلات کے باوجود آپ سے پیار کیا جاتا ہے۔ لیکن ہر کوئی اس طرح خوش قسمت نہیں ہوتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں کا انتخاب تو کر سکتے ہیں، لیکن اپنے خاندان والوں کو خود کون چنتا ہے؟ یہ ہے بیکی واٹس کی کہانی۔ انگلینڈ کے شہر برسٹل کے سینٹ جارج نامی علاقے میں 3 جون 1998 کو ریبیکا میری واٹس عرف بیکی ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوئی جو اس کی پیدائش سے پہلے ہی بکھر چکی تھی۔ باپ ڈیرن گالزوردی اور ماں ٹانیا واٹس نے شادی نہیں کی تھی، اور جب ان کا پہلا بچہ ڈینیل واٹس تقریباً 4 سال کا تھا، انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ بریک اپ کے بعد ٹانیا کو معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ تھی اور اس نے دونوں بچوں کو خود سے پالنے کا ارادہ کر لیا۔ صرف 3 سال بعد ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن، جو انگلینڈ میں بچوں کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں، چائلڈ پروٹیکٹیو سروسز بھی کہلاتے ہیں، انہیں ٹانیا کے جاننے والوں سے شکایت ملی کہ بچوں کی پرورش صحیح سے نہیں ہو رہی ہے، وقت پر کھانا نہیں ملتا، لاپرواہی میں رکھا جا رہا ہے۔ تفتیش کے بعد ٹانیا سے بچے لے لیے گئے اور حکومت کی دیکھ بھال میں رہنے لگے۔ کچھ عرصے تک باپ ڈیرن نے بچوں کو اپنی کسٹڈی میں لینے کی کارروائی کی اور آخرکار بچے ڈیرن کو مل گئے۔ 4 سالہ بیکی اور 8 سالہ ڈینیل باپ ڈیرن اور اس کی گرل فرینڈ اینجی کے ساتھ رہنے لگی۔ اینجی کا پہلے سے ایک بیٹا تھا، نیتھن میتھیوز، لیکن وہ اپنے نانا نانی کی نگرانی میں رہتا تھا۔ باپ کے گھر میں رہتے ہوئے بیکی کے پیٹ میں کھانا تھا، سر کے اوپر چھت تھی اور پیار بھی ملتا تھا، لیکن بیکی کا بچپن کا سفر اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ جب وہ چھوٹی تھی تو زندگی چھوٹی خوشیوں سے بھری تھی۔ ڈیرن بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، اس کے لاڑ اٹھاتا تھا۔ اس نے بیکی کی سالگرہ پر اسے لکڑی کا گارڈن پلے ہاؤس بنا کر دیا تھا، جس میں وہ اپنی گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی اور محلے کے بچوں کے ساتھ ٹی پارٹیز کرتی تھی۔ بیکی ہنسمکھ، فرمانبردار، شرمیلی طبیعت کی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ خاموش رہنے لگی تھی، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، مسلسل بے چین۔ جب 12 سال کی عمر میں بیکی چھوٹی چھوٹی بات پر گھبرانے لگی، ڈر کے مارے وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلتی تھی اور ایک دن اس نے اسکول جانے سے بھی انکار کر دیا تو اینجی نے چائلڈ سروسز کی مدد مانگی۔ کئی کاؤنسلرز اور بچوں کے ماہر نفسیات یعنی سائیکائٹرسٹ نے بیکی کے ساتھ وقت گزارا، اس کی تھراپی کی، لیکن کوئی بھی اس کی صحیح طرح سے مدد نہ کر سکا۔ کسی نے گہرائی تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی، کسی نے نہیں سوچا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ جب بیکی 14 سال کی عمر کو پہنچی، گھر والوں نے غور کیا کہ اچھی خاصی صحت مند لڑکی چڑیا کی طرح کھانا کھانے لگی تھی۔ اس کا وزن تیزی سے گھٹتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے انوریکسیا نروسا کا ڈائگنوسس دیا۔ انوریکسیا ایک ایٹنگ ڈس آرڈر ہے جس میں مبتلا شخص جنون کی حد تک اپنے کھانے پینے اور وزن کو کنٹرول کرتا ہے۔
کھال اور ہڈیوں تک پہنچنے کے بعد بھی انہیں اپنا وجود موٹا لگتا ہے۔ بیکی نے چائلڈ سروسز ورکرز کو بتایا کہ اسے اس کا سوتیلا بھائی نیتن ہر وقت تنگ کرتا تھا، موٹی ہونے کا تانا دیتا تھا۔ نیتن بیکی سے 11 سال بڑا تھا اور وہ اسے ڈرانے کے لیے، اسے چھیڑنے کے لیے کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا۔ بیکی نے سائیکائٹرسٹ کو بتایا کہ وہ گھر سے نکلنے سے ڈرنے لگی تھی، اسے ڈر تھا کہ کوئی اسے اغوا کر لے گا۔ اسے سمجھایا گیا کہ شاید یہ خوف اسے ڈراؤنی کہانیاں پڑھنے سے ہے۔ اسے کہا گیا، بیٹا ہارر موویز دیکھنا بند کر دو۔ اس وقت کون جانتا تھا کہ بیکی کا یہ عجیب ڈر حقیقت بننے والا تھا۔ فروری 2015، 16 سالہ بیکی ایک خوبصورت ذہین لڑکی تھی، گھر سے باہر تھوڑی بہت خاموش اور ریزروڈ، لیکن جاننے والوں کے سامنے کھلکھلاتی ہوئی، مسکراتی ہوئی، فرینڈلی طبیعت کی، سب سے محبت کرنے والی۔ جب 2 سال پہلے ڈیرن اور اینجی نے شادی کر لی تھی، بیکی اس موقع پر برائڈز میڈ بنی تھی۔ ساری فیملی اکٹھا ہوئی تھی، دیکھنے والوں کو ایک خوشحال گھرانہ نظر آیا تھا۔ تمام پریشانیوں اور مشکلات کے باوجود بیکی اپنی زندگی کا رخ موڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا ایک بوائے فرینڈ بھی تھا، 17 سالہ لوک اوبرہانسلی نامی لڑکا، جو اس کے ہائی اسکول میں اسٹوڈنٹ تھا۔ 19 فروری 2015 جمعرات کی صبح 11:02 لوک بیکی کو ٹیکسٹ میسج بھیج کر اطلاع دیتا ہے کہ وہ اپنے گھر پہنچ چکا ہے۔ بیکی فوراً جواب میں گڈی لکھتی ہے۔ اس کے بعد لوک نے بیکی کو کئی میسیجز کیے جس کا جواب نہیں ملا۔ لوک کو تشویش ہوئی اور وہ بیکی کے گھر گیا، یہ جاننے کے لیے کہ وہ کہاں ہے اور فون میسیجز کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہے۔ شام کے 5 بجے جب لوک نے بیکی کے دروازے پر دستک دی تو 21 سالہ شونا ہور نے دروازہ کھولا۔ شونا نیتن کی گرل فرینڈ تھی، ان کی ایک چھوٹی بچی تھی اور شونا دوبارہ پریگننٹ تھی۔ شونا اور نیتن قریب میں رہتے تھے اور ان کا ڈیرن اور اینجی کے گھر آنا جانا تھا۔ لوک کو بتایا گیا کہ کسی نے بیکی کو 3-4 گھنٹوں سے نہیں دیکھا تھا۔ اینجی نے لوک سے کہا، میرا تو میڈیکل اپوائنٹمنٹ تھا آج۔ جب میں گھر 1 بجے لوٹی ہوں تو شونا اور نیتن موجود تھے گھر پر، بیکی کا نام اور نشان نہیں تھا۔ 20 فروری 2015 اگلے دن جب بیکی گھر نہیں لوٹی، اس نے کسی کو فون کر کے اپنی اطلاع تک نہیں دی، نہ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایکٹیویٹی دیکھی گئی۔ تو شام 4 بجے ڈیرن نے پولیس سے رابطہ کیا۔ پولیس کی سرچ ٹیمز اور 200 کے قریب والنٹیئرز نے سینٹ جارج کے علاقے کی تلاشی لی، جنگلات کی چھان بین ہوئی، ہیلی کاپٹرز اور پولیس کی گاڑیاں سارے شہر میں ڈسپیچ کر دی گئیں۔ گھوڑا سوار افسران نے بھی مدد کی اور چند ڈائیورز نے جھیلوں کی تلاشی لی۔ فیس بک پر ڈیرن نے پبلک سے التجا کی کہ وہ اس کی بیٹی بیکی کو ڈھونڈنے میں مدد کریں۔ بیکی کے مسنگ پرسن پوسٹرز ہر گلی کے نکڑ پر لگائے گئے۔ میڈیا نے بھی اس کیس کو کافی کوریج دی اور سوشل میڈیا پر #فائنڈ بیکی ہر جگہ نظر آنے لگا۔ پولیس افسران نے ڈیرن اور اینجی کے گھر کا جائزہ لیا۔ بیکی کا فون، ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ اس کے کمرے سے غائب تھے۔ ڈیٹیکٹیوز نے باری باری سارے گھر والوں سے پوچھ گچھ کی۔ شونا اور نیتن دونوں نے الگ الگ انٹرویو کے دوران کہا کہ وہ گھر پر تھے۔ بیکی کے کمرے سے ریڈیو اور میوزک کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور پھر گھر کا دروازہ بہت زور سے بند ہوا۔ انہوں نے سوچا بیکی ہی ہوگی، اس کا موڈ خراب ہوگا اور اس لیے وہ شور کرتے ہوئے گھر سے چلی گئی۔ انٹرویو کے دوران نیتن اور شونا نے کچھ ایسا کیا کہ ڈیٹیکٹیوز نے فوراً نوٹ کر لیا۔ دونوں نے ایک ہی طرح کا بیان دیا، بالکل وہی الفاظ استعمال کیے جیسے انہوں نے پہلے سے کہانی کا رٹا لگایا ہو۔ اور تو اور شونا انٹرویو کے دوران کئی بار ہنس پڑی تھی جیسے اسے کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اگرچہ ڈیٹیکٹیوز کو نیتن اور اس کی گرل فرینڈ پر شک تھا،
ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور بغیر کوئی پختہ ثبوت کے وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بیکی 9 دن سے غائب تھی اور پولیس نے ایک بار پھر ڈیرن اور اینجی کے گھر کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ اس دفعہ ایک بڑی فورینزک ٹیم ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے جلد ایک اہم ثبوت دریافت کیا۔ بیکی کے بیڈ روم کے دروازے پر خون کے آدھے مٹے ہوئے دھبے تھے جس میں کسی کی انگلی کا مکمل پرنٹ موجود تھا۔ خون کے سیمپل اور فنگر پرنٹ کو مزید ٹیسٹنگ کے لیے فورینزک لیبارٹری کے حوالے کیا گیا۔ نیتن اور شونا کو ایک بار پھر تھانے بلایا گیا۔ آتے ہی شونا نے افسران سے کہا، نیتن تو اپنی بہن کی گمشدگی کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ میں نے اسے کبھی اتنا فکر مند نہیں دیکھا ہے۔ دوسرے انٹروگیشن روم میں نیتن پوچھ گچھ کے دوران پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی تھی، اس حد تک کہ نیتن نے ڈیٹیکٹیو سے کہہ دیا، سچ بولوں تو مجھے بیکی بالکل بھی نہیں بھاتی تھی۔ میں اس اکھڑو لڑکی کے منہ نہیں لگتا تھا۔ بیکی میری ماں سے بدتمیزی کرتی تھی۔ اس نے میری ماں کو تنگ کر کے رکھا تھا۔ نفرت ایک طاقتور جذبہ ہوتا ہے۔ کیا نیتن اپنی سوتیلی بہن کی گمشدگی کا ذمہ دار تھا؟ پولیس افسران کو اس سوال کا جلد جواب مل گیا جب بلڈ ٹیسٹ اور فنگر پرنٹس ریزلٹ کے نتائج ان کے ہاتھ آئے۔ خون بیکی کا تھا، فنگر پرنٹس نیتن کے۔ 28 فروری 2015 نیتن میتھیوز اور شونا ہور کو اغوا کے جرم میں گرفتار کیا گیا۔ دونوں اس بات سے انکار کرتے رہے کہ ان کا بیکی کی گمشدگی سے کوئی تعلق تھا۔ ان کی گرفتاری سے ہر کوئی حیران تھا۔ ڈیرن نے تو صاف کہہ دیا، نیتن بے قصور ہے، پولیس کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ دوسروں کی نظر میں نیتن اور شونا عام سے لوگ تھے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ جب کئی سال پہلے نیتن شونا کو فیملی سے ملوانے پہلی بار گھر لایا تھا، وہ 21 سال کا تھا اور اس نے سب سے کہا کہ شونا 19 سال کی ہے، پر وہ اصل میں 15 سال کی تھی، ایک مائنر تھی۔ انگلینڈ کی حکومت کے مطابق ان کا رشتہ غیر قانونی تھا۔ نیتن پر اسٹیچوٹوری ریپ کا الزام لگایا جا سکتا تھا۔ نیتن کئی سال بے روزگار رہا تھا اور ڈرگز، شراب کی اسے لت پڑ گئی تھی۔ جب نیتن نے الیکٹریشین بننے کا کورس فیل کر دیا تو اسے فوڈ ڈیلیوری ڈرائیور کی نوکری پکڑنی پڑی۔ شونا نوکری نہیں کرتی تھی۔ وہ اینجی جو ملٹیپل اسکلوروسس کی شکار تھی اور ویل چیئر استعمال کرتی تھی، شونا ہر روز اس کی دیکھ بھال کرنے آ جاتی تھی۔ ڈیٹیکٹیوز نے نیتن اور شونا کے فون ضبط کر لیے اور ان کے ٹیکسٹ میسیجز، انٹرنیٹ براؤزنگ ہسٹری پر غور کیا۔ نیتن کے کمپیوٹر سے تقریباً 19,000 فحش پورنوگرافک ویڈیوز اور تصویریں برآمد ہوئیں۔ شونا اور نیتن کے ٹیکسٹ میسیجز پڑھ کر اندازہ لگایا گیا کہ ان دونوں کو نازک نوعمر لڑکیوں میں دلچسپی تھی اور وہ اکثر ٹین ایج لڑکیوں پر تشدد کرنے کی باتیں کرتے تھے۔ ان کی دلچسپی جنسی نوعیت کی تھی اور دونوں مل کر اپنی فینٹیسیز کی پلاننگ کرتے تھے۔ بیکی کے لاپتہ ہونے سے چند ہفتوں پہلے انہوں نے ایک دوسرے کو ٹیکسٹ میسیجز بھیجے جس میں وہ لڑکیوں کو اغوا کر کے جنسی غلام بنا کر اپنے گھر کے ایٹک میں قید کرنے کا سوچ رہے تھے۔ فورینزک ٹیم اور ڈیٹیکٹیوز نیتن اور شونا کے کاٹن مل لین گھر بھیجے گئے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ گھر کی بہت بری حالت تھی، ہر جگہ سامان کچرا بکھرا پڑا تھا، پرانی مشینوں اور بیکار چیزوں کے تودے کھڑے تھے۔ اگر آپ نے کبھی ہورڈرز نامی ٹی وی شو دیکھا ہوگا تو سمجھ لیجئے کہ بالکل وہی عالم تھا۔ گھر کی پہلی منزل میں بمشکل سے چلا جا رہا تھا، ہر طرف گندگی اور کچرا تھا۔ جب افسران دوسری منزل پر گئے تو وہاں بھی وہی حال تھا، لیکن باتھ روم میں انہوں نے کچھ ایسا دیکھا کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ باتھ روم حد سے زیادہ گندا تھا۔ ایک دیوار پر میٹرس ٹکایا گیا تھا، خالی بیئر کے کینز، کپڑے، چائے کے مگے سب وہاں پھینکے گئے تھے، حتیٰ یہ کہ ایک مائکرو ویو اور پریشر کوکر بھی وہاں موجود تھا۔ پر اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ باتھ ٹب
بالکل صاف اور شفاف تھا، چمک رہا تھا جیسے کسی نے گھس گھس کر اسے صاف کیا ہو۔ فورینزک ٹیم نے گھنٹوں تک گھر کی تلاشی لی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی مشکل ہوئی ہوگی کچرے کے ڈھیر سے کوئی ثبوت ڈھونڈنا۔ آخر کار 2 دن کی تلاشی کے بعد ان کی نظر چند کاغذات کے ٹکڑوں پر پڑی۔ B&Q ہارڈ ویئر اسٹور کی 2 رسیدیں ملی جو ان چیزوں کی خریداری کا ثبوت تھی۔ ایک آری یعنی سرکولر سا، چند دستانے، حفاظتی چشمے اور چہرے کا ماسک۔ رسیدوں پر تاریخ 20 فروری لکھی تھی، یعنی بیکی کی گمشدگی کے اگلے دن۔ B&Q میں سرویلنس کیمرے موجود تھے۔ CCTV فوٹیج میں نیتن یہ ساری چیزیں خریدتے ہوئے نظر آیا۔ آپ سب اتنے سمجھدار ہیں کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کیوں خریدی گئی تھیں۔ نیتن اور شونا کو ان کے خلاف اکٹھا کیے گئے سارے ثبوت دکھائے گئے۔ شونا کہتی رہی کہ وہ کچھ نہیں جانتی تھی، پر نیتن 70 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی طویل پوچھ گچھ اور پولیس کے شدید دباؤ کے بعد اس نے ہار مان لی اور اقرار جرم کر لیا۔ اس نے کہا، 19 فروری کو میں جانتا تھا کہ میری ماں اور نانی ڈاکٹر کے اپوائنٹمنٹ کو جائیں گی اور گھر پر بیکی اکیلی ہوگی۔ میں اسے اغوا کر کے ڈرانا چاہتا تھا۔ بیکی کے ڈراموں اور عجیب حرکتوں بدتمیزیوں کی وجہ سے میری ماں مزید بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے بیکی کو صرف سبق سکھانا چاہا تھا۔ شونا اور میں میری ماں کے گھر گئے۔ میں نے میل باکس میں رکھی ہوئی چابی سے گھر کا دروازہ کھولا۔ شونا سگریٹ پینے گارڈن میں چلی گئی۔ میں نے گاڑی سے ایک بیگ نکالا جس میں سٹن گن، ہتھکڑیاں، ٹیپ اور چند ماسک پڑے تھے۔ میں نے ماسک پہنا اور بیکی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر نکلی اور میں اس پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے منہ پر ٹیپ لگا دیا، اس کے پاؤں اور ہاتھوں کو باندھ کر تھیلے میں ڈال رہا تھا کہ وہ لڑنے لگی اور ہاتھا پائی کرنے لگی۔ اس نے میرا ماسک نوچ لیا۔ میں گھبرا گیا کیونکہ اس نے میرا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ پینک میں آ کر میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ بیکی کا فون، اس کا ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ، جوتے، چند کپڑے اس کی لاش کے ساتھ تھیلے میں ڈالے اور گاڑی کی ڈگی میں رکھ آیا۔ شونا کچھ نہیں جانتی ہے۔ اگلے دن میں نے شونا سے کہا، باتھ روم میں نل کی ٹوٹی خراب ہے اور مجھے پائپ وغیرہ کاٹ کر پلمبنگ کا کام کرنا ہوگا۔ میں نے بیکی کی لاش کے 8 ٹکڑے کیے، کالے گاربیج بیگز میں ڈالے اور پھر باتھ ٹب صاف کیا۔ 2 مارچ 2015 نیتن کے دوست کارل ڈیمیٹریس کے گھر کے گارڈن شیڈ سے ایک سوٹ کیس اور چند بیک پیکس برآمد ہوئے جن میں بیکی کی لاش کے ٹکڑے چھپائے گئے تھے۔ کارل ڈیمیٹریس اور اس کی گرل فرینڈ جیڈن پارسنز کو بھی گرفتار کیا گیا۔ دوستوں، اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ شونا نے نہ کچھ دیکھا نہ اس نے کچھ سنا، تو آپ کا خیال بالکل درست ہے۔ ڈیٹیکٹیوز نے شونا کے فون سے اس کے ڈیلیٹڈ میسیجز نکالے جس میں انہیں یوٹیوب کی ایک ویڈیو ملی۔ 20 فروری کی شام شونا نے نیتن کو ڈزنی کی مووی فروزن کے گانے کی پیروڈی بھیجی جس میں "Do you want to build a snowman" کے بجائے "Will you help me hide a body" گایا جا رہا تھا۔ اتنا بڑا اتفاق کیسے؟ خاص طور پر اس دن جب بیکی کی لاش کے ٹکڑے بیتھ ٹب میں پڑے تھے اور اسے ٹھکانے لگانے کا سوچا جا رہا تھا۔ اور تو اور شونا کا DNA چند تھیلوں میں پایا گیا جس میں بیکی کی لاش کے حصے تھے اور اس کا DNA ایک ماسک پر بھی ملا۔ 19 فروری بیکی کے قتل کے دن شونا نیتن کے ساتھ ٹیسکو سپر مارکیٹ کے CCTV فوٹیج میں بیٹریز خریدتے ہوئے نظر آئی۔ ان بیٹریز کو سٹن گن میں ڈال کر حملے کے دوران استعمال کیا گیا تھا۔ 20 فروری اور 21 فروری کے دن وہ دونوں بے شمار کلیننگ پروڈکٹس، صابن، سپنج، بلیچ وغیرہ خریدتے ہوئے دکھائی دیے۔
اس سے زیادہ ثبوت میں اور کیا چاہیے۔ 17 اپریل 2015 بیکی واٹس کا فیونرل اس دن طے پایا۔ برسٹل کے وائٹ ہال علاقے میں سینکڑوں لوگ سڑک پر قطار میں کھڑے تھے۔ زیادہ تر لوگ کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے، پنک گلاب ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ 11 بجے کے قریب سینٹ ایمبروز چرچ کی جب گھنٹیاں بجنا بند ہوئی اور گلی میں خاموشی چھا گئی تو ایک سفید کیریج بیکی کے تابوت کو لے کر وہاں پہنچا۔ کیریج کو 4 سفید گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ جیسے تابوت کو چرچ میں لے جایا جا رہا تھا، موجود لوگوں نے اپنے گلاب راستے میں نچھاور کر دیے۔ ریورنڈ ڈیوڈ جیمز کا کہنا تھا کہ چرچ کی 350 سیٹیں بھری ہوئی تھیں اور کئی لوگ چرچ کے باہر لاؤڈ سپیکر کے ذریعے فیونرل سروس سن رہے تھے۔ سروس کے بعد ڈیرن نے ایک سفید کبوتر آزاد کیا۔ آخر میں ایوان ویو سیمیٹری میں بیکی کی فیملی اور دوستوں کے سامنے بیکی کو دفنایا گیا۔ اس موقع پر ٹانیا واٹس، بیکی کی اصل ماں، نے جنازے میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ وہ پبلک اور میڈیا کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، خاص طور پر وہ بیکی کے قاتل کی ماں اینجی کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ نیتن میتھیوز اور شونا ہور کا مقدمہ 6 اکتوبر 2015 کو برسٹل کراؤن کورٹ میں شروع ہوا اور 6 ہفتوں تک جاری رہا کیونکہ جرم اور قتل سیکشولی موٹیویٹڈ تھا۔ نیتن کو کم از کم 33 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ شونا کو مین سلاٹر کے جرم میں 17 سال قید کی سزا ملی۔ کارل ڈیمیٹریس کو 2 سال جیل ہوئی۔ اس کی گرل فرینڈ جیڈن پارسن کو 16 ماہ ملے کیونکہ دونوں نے اپنے قاتل دوست کے ساتھ مل کر بیکی کی لاش اپنے گارڈن شیڈ میں چھپائی تھی۔ بیکی کے باپ نے میڈیا کو یہ بیان دیا ہے: مجھے بہت غم ہے کہ ہم سب کسی حد تک بیکی کے قصوروار ہیں۔ کسی نے اس کی بات نہیں سنی تھی، نہ اس کی مدد کی۔ میں خود اس کے خوف کو سمجھ نہیں پایا، اسے ڈانٹ دیتا تھا، کہتا تھا کہ اگر تم نے ناٹک نہیں چھوڑا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ اب مجھے عقل آئی ہے کہ وہ جو بھی کچھ کرتی تھی اپنے سوتیلے بھائی کے ڈر سے کرتی تھی، لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، خدا کے لیے اپنے بچوں کی بات سنا کریں، انہیں اگنور مت کریں۔ دوستوں، یہ تھی بیکی واٹس کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ